السلام علیکم۔ میں انجینئر محمد فیصل فراز۔ زندگی میں ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ رولز کے اوپر روٹین بنانی پڑتی ہے۔ آج ہم 6 رولز کے اوپر بات کرنے والے ہیں جن کو اپنا کر ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں، سیلف کانفیڈنس ہو آپ کے اندر۔ اگر آپ اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اپنے خیالات کے اوپر بھی آپ کی گرفت ہے تو آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر اور آپ کے خیالات کے اوپر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ جب آپ اپنے اندر کامیاب ہونے کے لیے کچھ کرنے کے لیے اپنے اندر کچھ نہ کچھ تلاش کریں گے، طاقت بنائیں گے، تو یہی وہ عقیدہ ہے جو آپ کو کامیاب کرے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے اندر سیلف کانفیڈنس رکھیں، اپنے اوپر خود اعتمادی آپ کو پوری زندگی میں کامیاب ہونے کا دوسرا اصول ہارڈ ورک ہے، محنت کرنا سیکھیں۔ کامیابی قسمت کا سوال نہیں ہے، یہ محنت کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اس کا پھر پھل ملتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا جو بھی کوئی آئیڈیل انسان ہے دنیا میں اس کی زندگی کو پڑھیں۔ اس کی زندگی کے اندر آپ کو ایک اہم جز جو ملے گا وہ اس کی ہارڈ ورک ہوگا، وہ محنتی بندہ ہوگا، ہارڈ ورک کرتا ہوگا۔ لہٰذا اپنے آئیڈیل کی زندگی کو پڑھیں اور اس اصول کے اوپر کارآمد ہو جائیں، سخت محنت کریں اور اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ یہ اصول جتنا آسان نظر آتا ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر لاگو کرنا اتنا ہی کامیابی کا تیسرا اصول ہے۔ اپنے کردار کے اندر مزاحمت لے کے آئیں، اپنے اندر صبر پیدا کریں، اپنی ناکامیوں سے سیکھیں، نہ کہ ان سے گھبرائیں اور گھبرا کر جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو مقصد اپنا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اپنے رستے سے اتر جائیں۔ مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ میدان جنگ میں وہ لڑ رہا تھا فوج اپنی کے ساتھ، اور وہ میدان جنگ میں ہار گیا، اس کی فوج ہار گئی۔ وہاں سے بھاگا اور پہاڑ کے اندر جا کے، غار کے اندر جا کے چھپا۔ اس نے وہاں پہ دیکھا غار کے اندر کہ ایک چیونٹی بار بار غار کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک بار چڑھی وہ گر گئی، دوسری بار چڑھی چیونٹی دوبارہ گر گئی۔ چیونٹی کوشش کرتی رہی، بادشاہ اس کو بیٹھ کے دیکھتا رہا کہ یہ کر کیا رہی ہے۔ آخر کار 17ویں دفعہ جب چیونٹی نے کوشش کی غار کے اوپر چڑھنے کی تو وہ اس میں کامیاب ہو گئی۔ وہاں پر بیٹھ کے بادشاہ نے سوچا کہ اگر ایک چیونٹی، اتنی سی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، وہ بار بار کوشش کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس فوج ہے، میں اگر کوشش کروں کیوں نہیں اپنی رعایا کے لیے کچھ کر سکتا؟ تو وہ بادشاہ وہاں سے نکلا اس غار سے، اور اس نے اس اصول کے اوپر اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ میں نے یہ ضرور کرنا ہے۔ وہاں سے نکلا اس نے جا کے اپنی دوبارہ فوج کو اکٹھا کیا، تیاری کی، دوبارہ وہ میدان جنگ میں گیا۔ وہ بار بار کوشش کرتا رہا، وہ میدان جنگ میں اترتا رہا، اس کے بعد جب فوج کو اکٹھا کرتا، پھر میدان جنگ میں آ جاتا، چیلنج کرتا، تو وہ بار بار کوشش کرتا رہا۔ آخر کار وہ ایک دفعہ میدان جنگ میں گیا اپنی فوج کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، اور وہ جنگ جیت گیا۔ تو لہٰذا اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر مزاحمت پیدا کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ غلطیوں سے گھبرا جائیں اور اپنے مقصد کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا اپنے اندر، اپنے کردار کے اندر مزاحمت لے کے آئیں، اپنے کریکٹر میں کامیاب ہونے کا چوتھا اصول، ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، جو نہیں کہتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ان کے اندر سیلف کانفیڈنس ہوتا نہیں ہے، وہ اس کو امپروو کرنا چاہتے نہیں ہیں۔ وہ آپ کو بھی نیگیٹو باتیں کر کے، منفی باتیں کر کے آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کا حوصلہ توڑتے رہتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کی باتوں کے اوپر بالکل غور نہیں کرنا، ایسے سمجھیں کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر ہے ہی نہیں، یا ان کی باتوں کو سننا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی باتوں کو سنیں گے، ان کے اوپر سوچیں گے، ان کی بات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے مقصد سے دور ہوتے جائیں گے۔ وہ خود ناکام لوگ ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ انسان چاند کے اوپر پہنچ گیا ہے، کچھ عرصہ پہلے تک کا سوچیں تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان چاند کے اوپر لینڈ کر سکتا ہے۔ تو ابھی یہ سب کچھ ممکن ہے۔ تو اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ انسان زندگی کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے۔
تو میں اور آپ ہم سب یہ جو کچھ دنیا پہ ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے صرف ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کے سیلف کانفیڈنس کو ڈیمیج کرتے ہیں، آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں. ان لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان لوگوں کی باتوں کے اوپر غور کریں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے، وہ اپنا نقصان کار ہی رہے گا. زندگی میں کامیاب ہونے کا 5واں اصول ہے، کام وہی کریں جس کے آپ خود قائل ہوں. کام آپ کو کرنا ہی وہی چاہیے جس کے اندر آپ کو خود کو انٹرسٹ ہو، کرنے کا کچھ شوق ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کسی کام کو کرنے کی کوشش کریں گے تو یعنی کہ انٹرسٹ کسی کام میں ہو اور آپ کام کچھ کر رہے ہوں تو اس کام کے اندر آپ کو موٹیویشن نہیں ملے گی، مزہ نہیں آئے گا، اور کام بھی اچھی طرح سے آپ نہیں کر سکتے. کام کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر سکتے. لہٰذا کام وہی کریں جس کام کرنے کا آپ کو شوق ہو، آپ کو انٹرسٹ ہو، جو کام کرنے سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہو. لہٰذا کام وہی کریں جس کے اندر آپ کا دل لگتا ہو، آپ کو دلی راحت ملتی ہو، سکون ملتا ہو، مزہ آتا ہو. ایک کامیاب انسان سے کسی انسان نے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے خوش انسان کون ہے؟ تو اس انسان نے بڑا پرسکون ہو کے جواب دیا کہ اس دنیا میں سب سے خوش انسان وہ ہے جس بندے کا شوق اور کمانے کا ذریعہ ایک ہی ہو. یعنی کہ وہ ایک بندے کا کام کرنے کا شوق بھی وہی ہو اور وہ پیسے بھی وہیں سے کما رہا ہو. اپنا رزق دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی اسی کام سے کما رہا ہو، تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش. زندگی میں کامیاب ہونے کا 6واں اصول ہے، شکر گزار بنیں. عاجزی والا زندگی اپنائیں اور شکر ادا کرتے رہیں. دوسروں کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کریں. کمیونٹی کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کو زیادہ خوشی نہیں دے سکتی، اطمینان نہیں دے سکتی، دلی راحت نہیں دے سکتی. لہذا چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں، بڑوں کی عزت کریں، احترام کریں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں ہر حال میں، اور کوشش کرتے رہیں. اپنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے موٹیویشن لیتے رہیں، ہمت نہیں ہارنی، اور ڈیلی بیسس کے اوپر اپنے روٹین میں اپنے مقصد کے پیچھے جاتے رہیں، اس کے لیے کوشش کرتے رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں.